بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز کلیئر ہے سب کو؟ چلے انشاءاللہ نماز کے اذکار کو ہم آگے جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. چلے انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. الحمدللہ بہت اہم ٹاپک ہمارا جو ہے شروع ہونے والا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم سے سیکھنے سکھانے میں غلطیاں ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معافی درگزر کا معاملہ کرے ہمارے ساتھ. جو صحیح چیز ہے وہ ہمارے دلوں میں اتار دے، اور ہماری نمازوں کو جو ہے وہ اس کو سیکھنے کے بعد خضوع اور خشوع کے ساتھ ادا کرنے والا بنا دے. آمین یا ربی. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. آپ سب تیار ہیں سننے کے لیے؟ بولیے. الحمدللہ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر. اوکے ٹھیک ہے. چلیں کہ نماز کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ اپنی کتاب میں کیا فرمایا ہے. انشاءاللہ اسی کے ساتھ ساتھ ٹاپک ہم آگے جو ہے وہ لیتے ہوئے چلیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے سورہ انعام کی آیت نمبر 92 میں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِيُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. اوکے، یحافظون. یہاں پر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کر دیا ہے. یہ نہ سوچیں آپ کی نماز جو ہے وہ صرف مسلمان پر یا پھر آج کے مسلمانوں پر یا امت محمدیہ پہ فرض کی گئی ہے. نہیں، نماز ہمیشہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر امت پر جو ہے وہ فرض کی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ہی کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے جو یہ قرآن نازل کیا، اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے. یہ قرآن نازل ہونے کا مقصد کیوں اللہ نے اس کو اتارا؟ یہ کتاب ہے بھائی، ہم نے اس کو نازل کیا، بہت برکت والی ہے. یس دیر از نو ڈاؤٹ کہ اللہ کی کتاب میں بہت برکت ہے، لیکن آج لوگوں نے اس برکت کے سینس کو الگ ہی پوائنٹ آف ویو میں لے لیا ہے. دیکھیے یہ کس طریقے سے برکت والی ہوگی پتہ ہے؟ اگر آپ اس کو پڑھ کر سمجھ کر اپنی زندگی میں لوگے تو یس ڈیفینیٹلی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب آپ کی زندگی میں بہت برکت بھر دے گی. خوشیوں کی، مال کی، سکون کی، دل کے اطمینان کی، ہر ایک چیز کی. برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو انکریز. اوکے، ہر چیز کا بڑھاوا ہو جانا، بڑھ جانا. تو بس آپ سمجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس کتاب کو اپنی زندگی میں لے لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی زندگی کو برکتوں سے بھر دیتے ہیں. اور اس کا کیا کام ہے؟ اللہ نے کیوں اس کو بھیجا؟ یہ تصدیق کرتی ہے. کس کی تصدیق کر رہی ہے؟ کس کو ویریفائی کر رہی ہے؟ وہ جو ان کے ہاتھ میں ہے. اب جس قوم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے ان کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کہتے ہیں. اور کیوں میں نے یہ قرآن نازل کیا؟ تاکہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کر دیں. کس کو؟ ام القریٰ، یہ مکہ والوں کو، اور جو مکہ کے ارد گرد ہے. کیا پتہ چلا؟ قرآن اللہ نے کیوں اتارا؟ تاکہ اس میں جو کچھ بھی ہے ہم اس کو پڑھ کے لوگوں کو اویئر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو بھائی آپ اگر اس کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے تو پھر آپ بہت نقصان میں رہو گے، گھاٹے میں رہو گے. اور میں بھی کہ اگر اللہ کے حکم کے خلاف آپ نے کام کیا تو جہنم اللہ نے تیار کیے. انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے. دین اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سنو، اور وہ لوگ جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر، اور وہ لوگ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. آج کوئی بھی مسلمان کتنا بھی اپنی زبان سے جو ہے وہ کہہ دے کہ بھائی میں قرآن کو مانتا ہوں، لیکن وہ حقیقی ایمان والا کب ہوگا؟ جب وہ کمپلیٹلی اس کو سمجھ کر، پڑھ کر اس پر جو عمل کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے نا وہ اس پر بھی ایمان رکھتا ہے. ایمان سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے کہہ دیا ہاں میں اس کو مانتا ہوں. جی نہیں، یہ تو آپ کی زبانی ایمان ہو گئی نا. آپ کی کہ
ایک دم یعنی کہ قولی اور عملی بھی آپ کو مومن بننا ہے. کس طریقے سے بنیں گے؟ اللہ نے جو اس کتاب میں اتارا ہے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور وہی لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیا پتہ چلا؟ نماز کی حفاظت کا دار و مدار ایمان پہ اللہ نے رکھ دیا. اگر آج اپنی نماز کی کوئی حفاظت نہیں کر رہا ہے دیٹ مینس اس کے اندر ایمان کی کمی ہے، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نماز کا اگر ہم لغوی معنی دیکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ الدعا جو ہے وہ عبادت، دعا ہی عبادت ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ نماز جب ہم شروع کرتے ہیں تو پوری دعا ہی دعا ہوتی ہے. اس کے اندر جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ سب دعا 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 ہوتی ہے، مانگ رہے ہوتے ہیں نا ہم اللہ سے. اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ اس کو شرعی معنی میں دیکھیں صلاۃ یعنی نماز کو، تو کیا ہوتا ہے؟ نماز دیکھیے کہ قولی اور فعلی عبادت ہے. قولی مینس کہ جو ہم منہ سے بولتے ہیں، الحمدللہ جو ہم اس میں اذکار پڑھتے ہیں وہ منہ سے ہم بول رہے ہیں. اور فعلی عبادت یعنی کہ ہم جو عمل کر رہے ہوتے ہیں، کیا کیا عمل ہوتا ہے ہمارا؟ ہم رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں ہماری جو ہے وہ فعلی عبادت میں جائے گی. یعنی ایکشن کر رہے ہیں ہم اس میں. اور اسی کے ساتھ دیکھیں کہ جو یعنی یہ جو فعلی عبادت ہے، قولی عبادت ہے، ہماری عبادت دیکھیے کہ 3 طریقے کی ہوتی ہے. ایک تو قولی جو زبان سے کی جاتی ہے، جو ہم ذکر اذکار کہہ سکتے ہیں. اور فعلی عبادت میں جیسے حج وغیرہ آ جاتا ہے، اور اپنا نماز آپ لے لیں. ٹھیک ہے. اور ایک جو ہے قلبی عبادت بھی ہوتی ہے جو انسان دل سے کرتا ہے. اوکے. مالی عبادت بھی ہوتی ہے جو مال کے ذریعے ہوتی ہے، جیسے کہ زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتے ہیں. ایسے اس طریقے سے اتحیات میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں ہماری، قولی، فعلی، بدنی جس کو کہا جاتا ہے، نہیں جسے بدن کا ایک ایک حصہ آپ عبادت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہے. الحمدللہ. تو اپنے مائنڈ کو سیٹ کریں کہ انشاءاللہ کہ جو بھی دیکھیے، ایک بات میں نے آپ سے کہی تھی، جس نیت سے آپ نے لنک کو کلک کیا ہوگا نا، وہ نیت اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی پوری کریں گے. آپ میں سے جس نے یہ سوچا کہ نہیں مجھے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے، تو یس ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ یہاں سے آپ جو لے کر جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ضرور آپ کو دیں گے، آپ حاصل کریں گے، سیکھیں گے. اور جنہوں نے بس یہ چلو ٹھیک ہے آیا ہے لنک تو شیئر کیا ہے تو چلو بھائی جوائن کر لیتے ہیں، ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، چل کیا ہوا جوائن کرنے میں، کوئی بات نہیں، کر لیتے ہیں. یقین کرے جو جیسا آیا ویسے چلا جائے گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نہیں. کافی لوگوں کے خلاصہ اللہ نے کیا ہے قرآن میں کہ یہ کفر کے ساتھ آتے کفر کے ساتھ چلے جاتے ہیں. دیٹ مینس نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا گین کرتی ہیں، آپ کو کیا ملتا ہے اللہ کے دین سے اور اللہ کی کتاب سے. اوکے. ٹھیک ہے. چلیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں نماز کی فضیلت. دیکھیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز کو کوئی ہلکے میں نہ لے اور اپنی مرضی سے آپ نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک نماز جو وہ ہے ایمان والوں پر، یعنی ایمان والوں پر فرض ہے اور پڑھنا فرض ہے، لیکن ایسے ہی نہیں اپنی مرضی سے کبھی بھی. کب فرض ہے؟ ان کے یعنی کہ اس نماز کے لکھے ہوئے اوقات پر، جو وقت نماز کا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کا جو ہے سمجھے کہ عشاء میں آپ کا دل کر رہا ہے بھائی چل میں فجر کی نماز پڑھ لوں. کون صبح اٹھے ابھی نیند خراب کرے؟ کبھی نہیں، پاسبل نہیں ہے. اور کسی کا دل یہ کر رہا ہے کہ نہیں بھائی چلو ظہر میں عصر مغرب اور عشاء کی سب ایک ساتھ پڑھ لوں تاکہ رات تک فارغ ہو جاؤں. یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو کیا پتہ چلا؟ حکم ہے اللہ کا، نماز آپ کو جس وقت حکم ملا ہے اسی وقت آپ پڑھیں. کتنی بڑی دلیل ہے دیکھیں یہاں پر کہ آپ کی جو چھٹی ہوئی نمازیں ہیں، آپ کی گئی ہوئی نمازیں ہیں، جو وقت چلا گیا نا آپ اس کو اس طریقے سے ادا نہیں کر سکتی. آج دیکھیں کہ وہ جو کہ لوگ جو فتوے نکال دیتے قضاء عمری پڑھو یہ پڑھو، تو یہ آیت کی نفی کر رہے ہیں. وہ نعوذ باللہ اللہ کی اس آیت کو وہ جھٹلا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ وقت پر پڑھو، جو جس کا وقت ہے اس پر پڑھو، اور اپنے بدن کو آپ تکلیف نہ دے. اتنے نہ جانے ہماری زندگی کی کتنی نمازیں چھٹی ہیں. ایک سمپل سا لاجک جو مجھے سمجھ آتا ہے میں بتاؤں. دیکھیے کہ اگر آپ کے پیریڈس کے ٹائم پہ آپ کے جو روزے چھوٹتے ہیں تو اس کا آپ کو جو ہے وہ کفارہ یہ بھرنا ہے نا کہ آپ کو روزے کے بدلے میں روزہ رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سال میں ایک دفعہ کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور فضیلت اتنی ساری اللہ نے اس کی رکھی ہے نا. تو اب نماز کا تو ایسا کہیں بھی حکم نہیں ہے.
اگر نماز کی بھرپائی کرنی ہوتی تو کہیں نہ کہیں تو ہم کو قرآن اور سنت میں ملتا نا بھائی کہ جو تمہارے کے پیریڈس میں جو نماز چھوٹے چلو اس کی بھرپائی کرو. آپ کو کہیں ملا ہو تو پلیز ذرا مجھ سے شیئر کر دیں. مجھے تو آج تک کبھی بھی نہیں ملا, کسی بھی صحابیات سے ثابت نہیں ملا, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول سے, نہ اللہ کی کتاب میں ملا. کیونکہ اللہ کو پتا ہے بندہ اس کی زندگی کی کتنی نمازیں چھٹی ہے. بندہ ڈے ٹو ڈے لائف میں اپنے دن کی نمازیں پوری نہیں پڑھ پاتا ہے تو وہ پچھلی زندگی کی چھٹی بھی کہ جو اس کے پیچھے زندگی میں نمازیں چھوٹ گئی اس کو ادا کرے گا. کیا اتنی طاقت ہے انسان کے اندر؟ ذرا غور و فکر کریے گا اس پر انشاءاللہ, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, نماز کو قائم کرو, زکوٰۃ بھی ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ کیا بات ہے, کتنی بڑی دلیل ہے. دیکھیں کہ یہ صرف امت محمدیہ کو نماز کا تحفہ نہیں ملا اس طریقے سے. ہاں دیکھیں نماز تو تھی پہلے کی امتوں پر بھی, ہاں تھوڑا سا ٹائم الگ تھا, طریقہ الگ تھا, کیونکہ رسول اور انبیاء جب آتے تھے تو ان کو کہ رسول آتے تھے شریعت بدل جاتی تھی, انبیاء کو وہی شریعت فالو کی جاتی تھی جو پچھلے رسول ان کی طرف چھوڑ گئے ہیں اللہ کے حکم سے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ حکم ہے با جماعت نماز پڑھنے کا, کہ اللہ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے. آپ کو قرآن میں کہیں نہیں ملے گا کہ نماز پڑھو, جی نہیں, نماز کو قائم کرو. قائم کرنے سے مراد کیا ہے کہ اپنے اندر استقامت رکھو, پابندی رکھو, خضوع اور خشوع سے پڑھو. اچھا خود ہی پڑھ پڑھ کے سارے فائدے نہ لے لو, بلکہ دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرے, انکریج کرے کہ بھائی تم بھی نماز کی طرف آؤ. اس کے فائدے اللہ نے بہت رکھے, انشاءاللہ ہم دیکھیں گے, ٹھیک ہے. تو کیوں نماز کی طرف ہم لوگوں کو بلائیں. اور دیکھیے کہ دوسری ایک عبادت یہاں پہ زکوٰۃ دی گئی ہے. اللہ نے کہا زکوٰۃ بھی ادا کرو, رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ با جماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرے. کئی لوگ فتویٰ نکال دیتے عورتیں جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتی, عورتیں جماعت سے نماز پڑھا نہیں سکتی ہیں. دیکھیے تھوڑی سی کنڈیشن الگ ہے کہ عورت بالکل آگے جا کے امامت نہیں کر سکتی ہے, بلکہ پہلی صف میں لوگوں کے ساتھ کھڑی رہے گی, بالکل رو میں ایکول کھڑی رہے گی, وہ آگے نہیں کھڑی رہے گی. اتنا سا فرق ہے ایک مرد امام میں اور ایک عورت امامہ میں, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ پڑھا سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو اگر کہ اتنا قابل بنایا ہے, اتنا آپ کے اندر کہ قابلیت ہے, تو آپ پڑھائیں, کوئی بات نہیں. اور اس طریقے سے جو ہے فتوے لگا دیتے لوگ. عورت کوئی مسجد میں جا کے تھوڑی یا سر عام جو ہے آپ سمجھے کہ سڑک پہ تھوڑی نماز پڑھ رہی ہے, پڑھا رہی ہے, جو بے پردگی ہو رہی ہے, بے حیائی کر رہی ہے, استغفر اللہ کہنے والے ایسے ایسے لوگ باتیں بھی بناتے ہیں, نعوذ باللہ. چلیں اب اس کے بعد دیکھیں کہ جو لوگ پابندی سے نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ اللہ کی محفل میں ابھی بیٹھے بیٹھے ارادہ کرے کہ اللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تو نے اتنے سارے فائدے رکھے ہیں, تو تم مجھے جو ہے پابندی سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ نماز کے فائدے کیا ہیں, کیا کیا نماز کے فائدے ہیں. آپ آج تک شاید آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا اس میں جتنے فائدے بتائے جا رہے ہیں. آپ تو سوچتے ہیں کہ ہم تو بس یوں ہی پڑھ لیتے تھے, کبھی اماں نے ڈانٹا تھا, ابا نے ڈانٹا تھا, اب دیکھو تو بچے چلاتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, کبھی شوہر چلاتے ہیں. تو بھائی کسی کے ڈانٹنے ڈپٹنے پہ آپ جو اللہ کی عبادت نہ کریں, بلکہ خود سے اپنے آپ سے جھکنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. سب سے پہلی بات دیکھیں کہ اس کی جو کہ فوائد ہیں, اس کا کیا بینیفٹ ہے. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ کس کا قول ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے نا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دیکھیے 5 پلرز آف اسلام میں سے اللہ کے رسول نے کسی بھی چیز کو یہ نہیں کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا اسی سے اس کی امت, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول کی امت کو کیا کہ اس کی کہنا چاہیے اہمیت پتہ نہیں چل رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہی ہے. سبحان اللہ. کوشش کریں کہ آج ہم کیوں نہ وہ کام کریں کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہو کر ہم کو جو ہے ان کی شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک. اب دیکھیے کہ جب آپ ایسا کام کریں گی تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں جو لوگ ہیں, جو چیزیں ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کو بنائیں گے. آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد کیا ہے کہ کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ دے. جیسے کہ کہ سورہ فرقان میں تقریباً دعا ہے نا, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما.
کہ اللہ تو میرے بچوں کو اور میرے جوڑے کو، اگر مرد پڑھ رہا ہے تو وہ اپنی بیوی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، بیوی پڑھ رہی ہے تو اپنے شوہر کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ میرے جوڑے کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور یہ دعا کیا کریں. اگر عربی میں نہ یاد ہو تو آپ ایسے ہی مانگے کہ اللہ میرے بچوں کو، میرے شوہر کو، میرے گھر والوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یعنی مجھے ان کی ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، میرے دل کا سکون بنا کہ میرے بچے یا پھر کہ میرے گھر والے میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہ کریں کہ جس کی وجہ سے میرے دل کو تکلیف پہنچے. آگے بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، سب کو کلیئر ہو گیا؟ چلے انشاءاللہ اب اس کا ہم فائدہ نمبر 2 دیکھتے ہیں کہ کامیابی کا ایک ذریعہ ہے. الحمدللہ اس کی دلیل کہاں ملتی ہے ہم کو؟ اذان میں، ہے نا؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ صلاح کی طرف، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف. آپ نے بہت سارے ایسے جملے پڑھے ہوں گے کہ مؤذن بلاتا رہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور لوگ کامیابی نہ جانے کن کن چیزوں میں تلاش کرتے رہے. استغفر اللہ. سوچے بڑی حیرت کی بات ہے. اللہ نے کہہ دیا جھکو میرے سامنے، میں تمہیں تم سب کو وہ تمہارے سامنے جھکا دوں گا. آج حال کیا ہے لوگوں کا؟ اللہ کے آگے نہیں جھکتے تو لا محالہ لوگوں کے سامنے ان کو جھکنا پڑتا ہے. ایک رب کے سامنے جھک جائے اور ایسے جھکے کہ آپ کو دنیا میں کوئی اپنے سامنے جھکا نہ سکے. کب ہوتا ہے ایسا؟ بندہ جب خود کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، جب اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو یہ کامیابی کا ذریعہ ہے. آج بھی اگر دیکھیں کہ آپ ناکامی کی صورت دیکھ رہی ہیں، یا آپ نے بہت ساری کسی کام کے لیے کوششیں کر لی لیکن پھر بھی آپ کے دل کو سکون نہیں مل رہا ہے، آپ کو کامیابی نہیں مل رہی ہے، شروع کر دیں نماز پابندی سے. دیکھیے کہ مطلب کے لیے نہیں، ٹھیک ہے بھائی چلے پڑھ لیتے ہیں، یہ میرا کام اٹکا ہوا ہے، ٹھیک ہے میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں نماز چھوڑ دوں گی. اچھا چھوڑ دوں گی کوئی بولتا بھی نہیں ہے، لیکن چھوڑ دیتا ہے بندہ. دیکھا ہے اکثر ہم نے. مطلب کے لیے اللہ کو نہ یاد کریں، یہ اللہ کا ایک حکم ہے، اس کو عبادت سمجھ کے کریں، اللہ کا حکم سمجھ کے کریں، نہ کہ یہ کہ ہاں چلو بھائی میں پڑھتی ہوں، لوگ مجھے نمازن کہیں گے، نمازی ہو گئی ہے، اچھا ہے چلو لوگوں میں میرا نام ہو جائے گا، شہرت ہو جائے گی. نہیں، بالکل اس پوائنٹ آف ویو سے نہ پڑھیں. ٹھیک ہے؟ تو کامیابی چاہتے ہیں آپ خود بھی شروع کریں، اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں بیٹا آپ دنیا کی کتنی بھی تعلیم حاصل کر لیں، ہائی سے ہائی ایجوکیشن لے لیں، آپ ہائی سے ہائی ڈگری لے لیں، لیکن آپ اللہ کی نظر میں کامیاب تبھی ہوں گے جب آپ اللہ کے آگے جھکو گے، اللہ کے آگے سجدہ کرو گے. یہ سیکھ آج ضرورت ہے مجھے لینے کی اور اپنے بچوں کو دینے کی. ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے اس کا تیسرا فائدہ کہ رحمت حاصل کرنے کا ایک سورس ہے، ایک ذریعہ ہے. الحمدللہ. آج لوگوں پر اللہ کا رحم کیوں نہیں آ رہا ہے؟ لوگوں پر آج اللہ کی رحمت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے وہ اللہ کی اتنی خوبصورت عبادت کو پیچھے کر رکھا ہے، چھوڑ رکھا ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ آپ اللہ کے اس حکم کو مانیں. کیوں تاکہ اللہ کو مجھ پر رحم آئے. اللہ کو جب مجھ پر رحم آئے گا تو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق کہ جنت میں کوئی بھی اللہ کے رحم کے بغیر داخل نہیں ہو پائے گا. جس پر اللہ رحم کرے گا اس کو داخل کرے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول نے کہا ہاں میں بھی. جب اللہ کی کی رحمت کی نگاہ مجھ پر ڈالی جائے گی تب میں جنت میں انٹری کروں گا. تو میں کیوں اللہ کے حکم کو مانوں؟ جب ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ بھائی جب اللہ کے رحم سے ہی داخل ہونا ہے تو میں کیوں اچھے عمل کروں جب مجھے اپنے اعمال پہ وہ جنت نہیں مل رہی ہے. تو آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں تاکہ اللہ کو مجھ پر اور آپ کو رحم آئے اور اللہ جنت میں داخل کرتے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا رحم آپ کو چاہیے، اس کی رحمت چاہیے، تو اپنے گھر میں اپنے گھر والوں میں نماز کی عادت پیدا کریں. اور اس کے بعد رزق ملنے کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. جب بندہ دیکھے کہ اللہ کے آگے جھکتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پورا اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. کوئی کسی کو کھلاتا پلاتا نہیں. دیکھیں اللہ جس کو نہ کھلانا چاہے تو آپ بالکل اس کو کھلا نہیں سکتے. اور جو لوگ دیکھیے کہ آج اپنے رزق کا رونا روتے ہیں تو میں تو سیدھا سے ایک سوال کرتی ہوں، آپ دن بھر میں اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ اکثر مجھے آپ کو حیرانی ہوگی شاید میری اس بات سے، مجھے ایسے لوگوں پر بالکل ترس نہیں آتا ہے چاہے ان کی کتنی بھی حالت خراب ہو. اگر وہ اللہ کے آگے نہیں جھکتے مجھے بالکل ان پہ ترس نہیں آتا ہے.
میں نے کہا جس نے اللہ کو چھوڑ دیا تو میں اس کو کیا تھاموں، میں اس کو کیا پکڑوں؟ میں نے کہا آپ اللہ کو تھام لیں، اللہ کو پکڑ لیں، آپ کو کبھی کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جس نے اللہ کے رسی کو تھام لیا اس کو کبھی کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرف سے اس کی ہیلپ کے لیے لوگوں کو کھڑا رکھتے ہیں۔ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، چاہے وہ رزق کا معاملہ ہو، رحم کا معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کے حوالے کر دیں۔ تو آج یہ دیکھیے کہ بالکل کہ تنگ دست ہے، یا انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی 2 وقت کی روٹیاں بھی جو ہے وہ صحیح سے انہیں نہیں مل رہی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے آگے جھکے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ انسان کا یہی ہے نا کہ فاقہ وغیرہ جو ہوتا ہے، تنگ دستی وغیرہ جو ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے وہ دور کرنے کا سورس بن جاتا ہے یہ نماز۔ وہی پوائنٹ میں نے آپ سے جو کہا کہ جن کو ایسا لگتا ہے بڑی میرے گھر میں جو ہے وہ تنگی ہے، پیسے کی کمی ہے، یا پھر کہ ان تمام چیزوں کی ایسی، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے آگے جھکے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فراوانی کر دے اور جو ہے ان کے معاملات کو درست کر دے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ فرشتوں کی جو ہے وہ دعا ملتی ہے۔ یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ نماز پڑھنے سے فرشتوں کی دعا ملتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور فرشتے بھی اس پر آمین کہتے ہیں، اور جب ہم آمین کہتے ہیں، جس کی آمین اس فرشتے کی آمین سے مل جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اور فرشتے بھی دعا کرتے کہ اللہ یہ بندہ تیرے آگے جھک رہا ہے، تو اس کی دعاؤں پہ کن کہہ دے، تو اس کی دعائیں قبول کر لے۔ یعنی فرشتے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر دعا کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ انشاءاللہ آپ سورہ بنی اسرائیل میں آپ جب قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ ابھی فجر کا وقت ہوا ہے، ٹھیک ہے، فجر کے وقت ایک فرشتہ آتا ہے پورے دن کی ڈیوٹی دینے کے لیے۔ ابھی اس وقت جو فرشتہ موجود ہے نا وہ رات کا فرشتہ ہوتا ہے۔ صبح آپ دیکھیں کہ آپ نے صبح کی نماز ادا کی، ذکر اذکار آپ کر رہی ہیں، قرآن مجید آپ پڑھ رہی ہیں، اب دونوں فرشتوں نے لکھ لیا اپنے پاس۔ رات کا فرشتہ جاتا ہے، ہاں بھائی بتاؤ کیا حال ہے، میرا وہ بندہ کس کام میں لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب میں گیا نا، اوکے، اب وہ جو رات کا فرشتہ ہے وہ آتا ہے کبھی مغرب کے ٹائم پر۔ اب دیکھیے کہ آپ مغرب میں بھی اثر کے بعد ہے نا، تو آپ اس وقت مشغول ہیں۔ ابھی فرشتہ جب صبح گیا واپس تو اس نے کہا کہ یا اللہ جب میں گیا تھا تو یہ تیری عبادت میں مشغول تھا۔ اب صبح کا جو فرشتہ آیا اس نے گواہی دی اللہ میں فجر میں پہنچا تو یہ تیری عبادت میں مشغول تھا۔ اب صبح کا فرشتہ شام میں جائے گا، اب تو آپ بھی عبادت میں مشغول ہے، اس وقت بھی وہ جا کے گواہی دے گا۔ الحمدللہ ڈیوٹیز فرشتوں کی چینج ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈیوٹیز دی ہے تو اپڈیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ لیتے ہیں فرشتوں سے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو کہنا یہ چاہتی ہوں میں کہ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر اذکار میں تر رکھے تاکہ فرشتے جو ہے ہماری دعاؤں کا سبب بن جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ کی حفاظت ملتی ہے، سبحان اللہ۔ اتنے فائدے جب کسی کو آپ نماز کے بتا دیں گے تو کون بندہ جو ہے اس پر عمل نہیں کرے گا۔ اللہ کی حفاظت ملتی ہے، کیوں؟ کیونکہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ آج نہ جانے دیکھے کہ حفاظت کے لیے نعوذ باللہ لوگ کیا کیا ٹوٹکے اپناتے رہتے ہیں، کبھی ماتھے پہ ٹیکا لگا دیا، کبھی پیر پہ ٹیکا لگا دیا، اور کبھی جو ہے بچے کے، ابھی چلو چھوٹا بچہ اپنے ہم جیسے لوگوں کو تو کوئی ٹیکا نہیں لگاتا ہے نظر سے بچنے کے لیے یا حفاظت کے لیے۔ آج کیا بلا چلی ہے، وہ گلے میں نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا لٹکاتے رہتے ہیں۔ کبھی کالا دھاگا پیر میں باندھ دیا، کالا دھاگا گلے میں باندھ دیا، میں باندھتی نہیں تو مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ باندھتے ہیں، اللہ اکبر۔ دین کبھی تو گلے میں پتہ نہیں وہ پیٹی سی، چھوٹی سی پیٹی رہتی نا باکس ٹائپ میں، وہ لٹکا دیا۔ اور ایک حد ہو گئی، ایک کی تو میں نے دیکھا تھا چھوٹا سا چھورا لٹکا ہوا تھا۔ ایک بچے کے میں نے گلے میں دیکھا تو ایک کپڑے میں 5 سوئی بندھی ہوئی تھی اور وہ لٹکا ہوا تھا۔ جب میں نے ان کے پیرنٹس سے پوچھا کیا معاملہ کیا یہ، بولے وہ جب یہ پیدا ہوا تھا نا تو دیا تھا ایک ہمارے کہ مولانا صاحب نے کہ جب 5 سال کا ہوگا جب ہی اس کے گلے سے نکالنا۔ استغفر اللہ۔ یہ مولانا کے چکر میں یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نافرمانیاں کرتے ہیں لوگ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اس ولا سے بہت بچا کر رکھا، شکر ہے اس کا۔ آپ سوچیں ذرا، ایک تو وہ کتنی گندگی جو ہے وہ بچے کے پیٹ میں جا رہی ہے، 5 سال تک ایک دھاگا، ایک کپڑا جسم پر لٹکا رہے گا، کس قدر میل کچیل اور وہ گندگی اس کے بچے چباتے ہیں۔
وہ تعویذ گنڈے جو لٹکے ہوئے رہتے ہیں نا، اس کو بچے لا محالہ چھپاتے ہیں. آپ تھوڑی 24 گھنٹہ دیکھ رہے ہیں یا پھر دھیان نہیں دیتے. ذرا دھیان دیں آپ. اب وہ گندگی بچے کے پیٹ میں جا رہی ہے، کبھی موشن ہو رہا ہے، ڈائریا ہو گیا، بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، ریزن پتہ نہیں ہوتا پیرنٹس کو. بولیں گے ہائی نظر ہو گئی. تو بھائی تعویذ کیوں لٹکایا تھا؟ تمہارے تو مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ تعویذ اس کی حفاظت کرے گا، اس کو نظر نہیں لگی. اور اکثر میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کے ہی بچے آئے دن ڈاکٹر کے پاس پہنچے رہتے اور آئے دن بیمار پڑے رہتے. کیوں؟ کیونکہ بھائی تمہارا بلیف تو اس تعویذ سے ہو گیا، وہ مولانا صاحب پہ ہو گیا. تم نے تو اللہ پہ بلیو نہیں کیا، اور نہ ہی تم نے اپنے بچے کو اللہ کی حفاظت میں دی. تو بھگتنا تو پڑے گا. بات آئی سمجھ میں؟ تو اس طریقے سے اللہ کی حفاظت میں جانے سے پیرنٹس دیکھیے کہ نماز ادا کرے. بچہ اگر نماز کے لائق ہو گیا تو اس کو بولیں، اور اس طریقے سے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں. الحمدللہ. اوکے. اس کے بعد دیکھیے کہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. الحمدللہ یہ دلیل بھی ہم کو قرآن سے ملتی ہے. 22واں سپارہ تقریباً یا 21واں سپارہ، وہ جب ہم دیکھتے ہیں اس میں تو وہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ لیٹس سی، میں ابھی دیکھ لیتی ہوں. اوکے ایک منٹ. 21 سپارے کی بالکل شروع کی آیت نا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. کہ آپ جو ہے قرآن میں ان کو پڑھ کر سنا دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، یعنی قرآن جو ہے انسان خود سے پڑھ کر اس طریقے سے کبھی نہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ ان کو پڑھ کر سناؤ. ٹھیک ہے، ان کو پڑھ کر سناؤ اور ان کو یہ بتاؤ کہ نماز قائم کرو. کیوں؟ کیونکہ بے شک نماز جو ہے وہ روکتی ہے بے حیائی کے کام سے اور برے کام سے. ہاں لیکن ولا ذکر، اور اللہ کا ذکر تو بڑی بات ہے. پھر یہاں نماز اور ذکر کی بات آ گئی. صرف نماز پہ مت رہ جاؤ بلکہ اللہ کا ذکر بھی جو ہے وہ کرتے رہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے. اوکے. واللہ، اور اللہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو، اللہ اس سے باخبر ہے، اس کو جانتا ہے. دیکھیے اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے. اکثر لوگ اس آیت پر سوال کرتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ دیکھو ٹھیک ہے، کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے یعنی کہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی بے حیائی برائی کے کام نہیں روکتے. تو نعوذ باللہ اس میں غلطی نماز کی بالکل نہیں ہے. غلطی اس کے نماز کے ادا کرنے میں ہے، اس کی نیت میں ہے، اس کی خضوع اور خشوع میں ہے کہ وہ بندہ اس طریقے کی یا اس درجے کی نماز ابھی تک ادا نہیں کر رہا ہے جس سے کہ وہ برائی سے رک جائے. بات آگے سمجھ میں؟ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ گناہ دھل جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے ہم جھکتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے عوض میں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. آپ اپنی زندگی کو نماز والی زندگی بنا کے تو دیکھیں، اتنا مزہ آئے گا آپ کو زندگی جینے میں، ایک دم سکون والی زندگی انشاءاللہ آپ جیو گے. ٹھیک ہے، چلیں الحمدللہ. جب اتنے فوائد ہم جو ہے وہ کسی کو بتائیں گے تو لا محالہ بندے کے دل میں اتنی لالچ آئے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی اور رزق کی اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ کی نا، تو کیسے وہ نماز ادا نہیں کرے گا؟ دین واٹس اے ریزن کہ کیوں ہم جو ہے وہ لوگوں کو اتنے اچھے طریقے سے نماز کی طرف نہیں بلا پاتے. جو مجھے بات سمجھ آئی وہ میں بتاتی ہوں آپ کو. جو بات ہمیں پہلے کرنی چاہیے نا وہ بات ہم بعد میں کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ حکمت سے بات نہ کرنا. جب کسی کے اندر حکمت نہیں ہوتی ہے تو سامنے والے پہ بات بھی اثر نہیں کرتی ہے. یعنی کہ بالکل آپ اٹھے سٹے نہ سر نہ پیر اس باتوں کو آپ سامنے والے کے سامنے رکھیں. اچھا تو نماز نہیں پڑھتی، جب بابا تو جہنمی. لو بھائی آپ نے تو بیچاری کو پہلے ہی جہنم میں ڈال دیا. اب وہ بھی سوچے کہ چل بھائی جہنم میں جانا ہی ہے تو میں کیا کروں نماز پڑھ کے. تو بی کیئرفل، وہ حکمت مانگے اللہ سے کہ اللہ لوگوں سے بات کرنے کی حکمت دے مجھے کہ میں جب بات کروں تو میری باتوں میں اتنا اثر دے، میری زبان اتنی مؤثر بنا کہ لوگوں پر تیرے کلام کا اثر پڑ جائے. اب دیکھیے الحمدللہ جب آپ کسی کو اتنے فائدے سنائیں گے تو کیا لالچ نہیں آئے گی اس انسان کے دل میں؟ اچھا میں اتنا بدبخت ہوں کہ اتنے سارے فوائد میں نے چھوڑے، اب تک میں نے نماز نہیں شروع کری. یعنی ایسے خیالات بندے کو آئیں گے. اب اس کے بعد دیکھیں کہ یہ ٹھیک ہے نقصانات ہیں. دیکھیں اب جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں آپ ان کو فائدے سنا دیں، اس کے بعد اس کے نقصانات بھی سنا دیں. اچھا کب سنائیں گے؟ جب آپ کے سامنے کوئی یہ کہے نہیں پڑھتی جا، کیا ہوگا، اس کا کیا نقصان ہے. ٹھیک ہے بھائی، لو بھائی میں آپ کو نقصان بھی سنا دیتی ہوں. اب نماز نہ پڑھنے کے نقصانات انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں.
اب وہ کیا ہے کہ دیکھیے کہ کفر اور شرک کے برابر کہا گیا ہے اس شخص کو جو نماز نہیں پڑھتا ہے. اللہ اکبر. سوچے، نہ یہ چیز کلمے کے لیے آئی ہے، نہ یہ چیز روزے کے لیے، نہ یہ چیز حج کے لیے آئی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی زکوٰۃ کے لیے کہ جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ کفر اور شرک کے برابر ہو جائے گا. نہیں، یہاں دیکھیں کہ صرف نماز کو اللہ نے کفر اور شرک کے ادا نہیں کرنے والے کو برابر کہا ہے. اوکے، ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک بندہ ہے، اوکے، ڈس بلیور، اور ایک ایمان والا ہے. ہاں، اب یہ بندہ جو ہے ڈس بلیور، جو کافر ہے، اوکے، جو اللہ کو نہیں مان رہا ہے، یہ بھی صبح اٹھتا ہے، ایمان والا بھی صبح اٹھتا ہے، یہ بھی ناشتہ واشتہ کر کے کھا پی کے اپنے گھر والوں کے لیے کمانے جاتا ہے. بھائی یہ بھی جاتا ہے کمانے کے لیے، چلو گئے، دونوں گئے. ہاں، دونوں کے کمائی میں اور دونوں کے عمل میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، یہ اٹھا، اس نے تو یہ اٹھا، بھائی میں نے شروعات کی اپنے دن کی، جو بھی اس کی ایکسرسائز ہے، بریک فاسٹ ہے، دس آل فریش ہوا، گیا، تیار ہوا، جاب پہ گیا، کما رہا ہے، بھائی میری فیملی ویل آف ہو جائے اور کہ فیوچر سیٹل ہو جائے، ایسا سب نا. ایک ایمان والا بندہ ہے، وہ اٹھا، وہ بھی فریش اپ ہوا، دین اس کے بعد اس نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد جو ہے اب وہ بھی کمایا، جو بھی اس نے کھایا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے رضا کے لیے اب اپنے گھر والوں کے لیے کمانے جا رہا ہے وہ. ٹھیک ہے، دونوں کے عمل میں بھی فرق ہے، دونوں کے کمائی میں بھی فرق ہے. اب چلے، اب یہ دو مسلمان ہیں، ایک مسلمان تو ایسا عمل کر رہا ہے اور ایک مسلمان بالکل اس کے جیسا، اٹھا، نہایا دھویا، کھایا پیا، چلا گیا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ اس نے نماز نہیں ادا کری، اور اس کو اس لیے کافر اور مشرک کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کیا جا رہا ہے. بات آ رہی سمجھے؟ ایک بندہ جو نماز نہیں ادا کرتا ہے اور ایک جو ادا کرتا ہے، اوکے، تو کافر اور یہ کفر اور شرک کے بیچ میں جو ہے یہی ایک فرق ہے نماز کا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد دیکھیے کہ ایمان سے محرومی ہو جاتی ہے. کس طریقے سے؟ دیکھیے، ظاہر سی بات ہے، ایک بہت دنوں سے میں کوشش کر رہی تھی، چھوٹی سی کلپ مجھے کی اپلوڈ کرنی تھی، کہ یہ دیکھیں آپ کہ ایک بندہ جب فجر کی 3 دن کی کنٹینیو نماز اگر وہ کہ مس کرتا ہے نا، تو شیطان اس کے اوپر قابو پا لیتا ہے، ایک دم جکڑ لیتا ہے اس کو، اور اس کے بعد اس کی طبیعت میں ایک عجیب پن آتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے لوگوں سے، مجھے ایسا لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے میرے اوپر. جی نہیں، وہ اصل میں جادو نہیں رہتا ہے. جب 3 دن تک ہم کنٹینیو 3 دن تک، 1 ہفتے تک نماز کو اسکپ کرتے جاتے ہیں، تو شیطان کو ہمارے اوپر بہت زیادہ غلبہ پانے کا ایک موقع مل جاتا ہے. اللہ اکبر. سوچے اب ذرا، اس نے اپنے دن کی شروعات کس طریقے سے کی، اور جب غلبہ پا جاتا ہے وہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں نا قرآن میں کہ جب میری یاد سے کوئی دل غافل ہوتا ہے نا، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں ایک شیطان اس کے ساتھ فکس کر دیتا ہوں، جہاں وہ جاتا ہے وہ اسی کے ساتھ لگا رہتا ہے. اب آپ سوچیں کہ جو انسان کئی ٹائم سے نماز نہیں ادا کر رہا ہے، تو اس پر کس قدر جو ہے سوچیں آپ کی شیطان حاوی ہو گیا ہوگا، کیسے شیطان نے اس کے اوپر قابو پا لیا ہوگا. تو بڑی حیرت کی بات ہے. بی کیئرفل، نماز اسکپ نہ کرے، نماز کو پابندی سے پڑھنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ کے ذمے جو کہ خاتمے ہو جانے کے کہ نماز جب ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو کہ جب ہمارا خاتمہ ہوتا ہے نا، تو وہ بھی بڑے برے طریقے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دیکھیے کہ پھر عصر کی نماز چھوڑنے کا نقصان نا ہمیں الحمدللہ اللہ کے رسول کے قول سے ملتا ہے کہ اگر تمہاری دنیا ختم ہو جائے، ماں باپ مر جائیں، بچے، تمہارا کاروبار سب نیست و نابود ہو جائے، تو بھی چلے گا، عصر کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. یعنی وہ ساری چیزیں نقصان سے زیادہ عصر کی نماز کا نقصان کا زیادہ جو ہے وہ کہ فرق پڑنا چاہیے آپ کے اوپر، یا پھر چاہیے کہ اس نقصان کا آپ کو زیادہ افسوس ہونا چاہیے بنسبت کسی کا گھر بار لوٹ جائے، کسی کا کاروبار لوٹ جائے. اللہ اکبر. سوچے آپ. انشاءاللہ لاسٹ میں کچھ آیتیں میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا ہے.
ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. دنیا کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ فجر میں مسلمان نہیں اٹھتا ہے فجر کی نماز کے لیے، تو پھر شیطان جو ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حدیث ہے کہ شیطان جو ہے اس کے کان میں آ کر پیشاب کر کے جاتا ہے. کتنی چھوٹی سی بات ہے اور مسلمانوں کو پتہ نہیں، اور وہ جو ہے نماز کو جو ہے وہ فجر کی نماز کو یوں ہی ترک کرتے رہتے ہیں. اور سوچے جو لوگ جو فجر میں اٹھتے ہیں تو الحمدللہ اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. اور اس کی جو ہے، چلے یہ تو دنیا کی بات تھی نا، آخرت میں اس کو کیا سزا ملنی ہے. ٹھیک ہے، تو آخرت کے لحاظ سے پھر اس کو کیا سزا ملنی ہے، انشاءاللہ اب ہم اس پوائنٹ پر نظر ڈالیں گے کہ کس طریقے سے، یعنی کہ دنیا میں کیا نقصانات ہے نماز نہیں پڑھنے والے کے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ نماز نہیں پڑھنا ایک منافقت کی بھی علامت ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے کہ سورہ نساء میں فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم. کیوں بھائی؟ کیونکہ اذا قاموا الى الصلاة قالوا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. بے شک منافقین جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اور وہ تو خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں. کیوں ایسا؟ کیونکہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی نماز میں بڑی سستی کرتے ہیں. اچھا چلو بھائی کھڑے بھی ہو گئے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. نمبر 1 منافقت کی نشانی سستی. نمبر 2 جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. نمبر 3 کیا ہے کہ جب بھی وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا تو تھوڑا کرتے ہیں، بس وہی رٹا رٹایا، تینوں قل نماز نے پڑھ لیا، دیٹس اٹ، بس ہو گیا بھائی، پڑھ تو لیا. دوسروں کی طرح تھوڑی ہوں میں، پڑھ تو رہی ہوں نا، ٹھیک ہے بس ہے، ایسا ہے. تو دیکھیں ہم نماز پڑھ کے کسی پہ احسان نہیں کرتے ہیں، بندہ اپنا بناتا بگاڑتا ہے اگر وہ پڑھے یا نہ پڑھے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اگر میری اور آپ کی کوئی سستی نماز کے تعلق سے تو اللہ اس کو دور کر دے، آمین. اور ایسا نہ ہو نعوذ باللہ کہ ہم نمازیں پڑھے تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ویسے تو میں بھائی اکیلے میں تو بڑی کمپیوٹر والی نماز پڑھتی ہوں، پھٹ 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 پھٹ، اور کوئی آیا تو او ہو بیٹھنے دو، انتظار کرنے دو، میرا رکوع بھی 1 منٹ کا، میرا سجدہ بھی 1 منٹ کا، اور لمبی لمبی نمازیں کر کے پڑھ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کا نماز میں، یعنی بہت زیادہ اور صورتیں یاد کرنے کی کوشش کریں نماز میں. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بالکل جو ہے نماز پڑھ کے جائے نماز کو لپیٹ کر اپنا تقویٰ بھی، اپنا ایمان بھی اسی میں لپیٹ کر نہ لگ دے بھائی بس ہو گیا، اب جو نماز جائے نماز کھلے گی تبھی میرا تقویٰ کھلے گا، تبھی میرا ایمان کھلے گا. جی نہیں، بیٹھ کر ذکر اذکار کرے، کیونکہ نماز کے بعد کا ذکر یہ بھی اللہ نے قرآن میں حکم دیا، اس کو سننا سمجھ کے چھوڑے نا آپ لوگ. ٹھیک ہے، کہ نماز کے بعد بھی ہمیں ذکر کرنا چاہیے. سورہ نساء میں کافی چیزیں نماز کے بارے میں آئی، بہت زیادہ. چلیں آخری یعنی کہ آخرت میں اس کی کیا سزا ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، ہے نا سورۃ الماعون میں. دیکھیں کہ خرابی ہے کس کے لیے خرابی ہے؟ نمازیوں کے لیے. لو بھائی اب آپ بولو گے یہ کیا بلا ہو گئی، ایک تو نماز پڑھ رہے اس پہ سے بھی خرابی ہے. جی ہاں خرابی ہے، لیکن سارے نمازیوں کے لیے نہیں. پھر کون سے نمازی؟ یعنی نمازیوں کے لیے بھی ویل اصل میں جہنم کی ایک گھاٹی کا نام ہے، ویل. ٹھیک ہے، تو اب وہ جو گھاٹی ہے جہنم کی وہ کس کو ملے گی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ وہ نمازی کہ جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں، ہے تو جائے نماز پہ، مینٹلی پتہ نہیں کہاں پہ فلائٹ سے بھی زیادہ تیز ان کی سوچ پتہ نہیں کہاں کا گھوم کے آگے. اتنی جلدی تو آپ فلائٹ میں بیٹھ کے بھی نہیں جا سکتے جہاں تک نماز سوچ ہماری چلی جاتی ہے. اب بھی یہاں جائے نماز پہ کھڑے اور ابھی سعودی دبئی میں گھوم رہے، اتنی جلدی تو کوئی فلائٹ بھی نہیں پہنچاتی بھائی، جتنی جلدی جو ہماری کی سوچ کی فلائٹ ہم کو پہنچاتی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور کس طریقے سے خرابی، اور کیوں ایسا؟ کیونکہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نہ کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ ایسے نمازیوں کے لیے جو ہے ہلاکت ہے، بربادی ہے، اور ویل جیسی جہنم ان کو دی جائے گی. اللہ اکبر، بہت بدبختی کی بات ہے نا.
اس کے بعد دیکھیں اور ایک جگہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو کل نفس بما کسبت رہینا الا اصحاب الیمین، جی ہاں، فی جنات یتساءلون، اور پھر عن المجرمین، کہ ہر نفس جو ہے وہ اپنی کمائی پر یعنی کہ گروی رکھی گئی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا کہ جب بندہ صبح اٹھتا ہے تو اپنے آپ کو وہ گروی رہتی ہے، اس کی جان گروی رہتی ہے، رہن رہتی ہے۔ پورا دن وہ اچھے کام کر کے اپنے آپ کو یا تو ہیل فائر جہنم سے بچا لے، یا پھر وہ برے کام کر کے ہیل فائر کا مستحق بن جائے، اپنے آپ کو اس میں جلا لے۔ ہر جان اپنے اوپر جو ہے وہ رہن ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، چلے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس کی جان ہے یا جو چھوڑ دی جائے گی سوائے دائنے ہاتھ والوں کے۔ کون ہے بھائی یہ دائنے ہاتھ والے، رائٹ ہینڈ والے؟ یہ رائٹ ہینڈ والے یہ جو جنت والے ہیں، جنت میں وہ سب ایک دوسرے سے بات کریں گے، اور کیا کریں، کس سے بات کریں گے؟ عن المجرمین، گنہگاروں سے، یہ جو جہنمی ہے نا ان سے بات کریں گے۔ ذرا بات پہ دھیان دیجیے گا، ما سلککم فی سقر، بھائی کس چیز نے تم کو یہ سقر میں ڈال دیا؟ دیکھیے کہ سقر جو ہے جہنم کا ایک نام ہے۔ اس جہنم میں کس کو ڈالا جائے گا؟ سنیے کس کو ڈالا جائے گا، قالوا لم نک من المصلین۔ اس آیت کو جب جب بڑے شعور سے میں نے فرسٹ ٹائم پڑھا تھا نا، دل اندر سے کانپ گیا تھا ایک دم، بھائی یہ کیا بات ہو گئی؟ وہ سب کہیں گے کہ ہم جو تھے نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ آپ کو کچھ ہوا اس کو سن کر؟ مجھے تو بہت فیل ہوا تھا جب اس کو پہلی دفعہ میں نے سنا تھا۔ سقر وہ جہنم ہے جہاں پر ان انسانوں کو ڈالا جائے گا جو نماز ادا نہیں کر۔ بسم اللہ، اس آیت کو سن کے تو ہماری واقعی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ سقر جیسی جہنم میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا، اور خود ایکسپٹ کریں گے وہ کہ بھائی ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے نا، اس لیے اللہ نے ہم کو اس جہنم میں ڈال دیا ہے۔ اس آیت پر فوراً آپ کو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اللہم اجرنا من النار، پڑھ لیں آپ لوگ بھی، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، کہ اللہ تو بچا لے مجھے جہنم کی آگ سے، آمین یا رب العالمین۔ اوکے، جزاکم اللہ خیر، یہ ٹاپک ہمارا پورا ہوا۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ تو ٹھیک ہے، آپ لوگ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیسے یہاں پر دیکھیے کہ کوشش میری یہ تھی کہ پہلے ہم نماز کے فائدے لوگوں کو بتائیں، دین اس کے بعد اس سے نقصانات بتائیں، تاکہ بندہ دونوں چیزوں پر غور و فکر کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے وہ جھکنے والا بن جائے، انشاءاللہ، آمین